بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو ہر وقت کسی نہ کسی چینل کی زینت بنے رہتے ہیں۔ 2-3-4 ماہ بعد اگر ان کی کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل نہ ہو تو ان کو چین نہیں آتا۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کرتے ہیں کہ وہ پھر سے وائرل ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی شخصیت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے آج کل ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ لڑکیاں اور لوگ اپنی ویڈیو وائرل کرنے کے لیے جان بوجھ کے گندا کنٹینٹ اپلوڈ کر دیتی ہیں، بھرنا قسم کی جو ہے نا وہ واہیات قسم کی ویڈیوز لگا دیتی ہیں۔ لیکن مفتی صاحب بذات خود ایسی حرکت کبھی انہوں نے نہیں کی۔ وہ ہمیشہ ایسا کام کرتے ہیں جس سے وہ وائرل ہو جاتے ہیں۔ ہم مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جناب آج انہوں نے ہمیں پھر ٹائم دیا۔ مفتی صاحب، آج کل بڑا ایک اور آپ کا چرچا چل رہا ہے، یہ کہاں سے آپ آئیڈیاز سوچتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ پھر سے وائرل ہو جائیں؟ جیسے ہی 2-4 مہینے گزرتے ہیں لوگ آپ کو بھولتے ہیں، آپ پھر کوئی ایک ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں جس سے آپ پھر وائرل ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی گر ہمیں بھی سکھائیں۔ محترم عباسی صاحب، آپ مجھے فرمائیں کہ آج تک میں نے اپنا ذاتی چینل نہیں بنایا۔ اچھا، آج کا ذاتی چینل کوئی نہیں ہے؟ چلیں جی، یہ بہت بڑی بات جناب کہ مفتی صاحب کا ذاتی کوئی چینل نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح باقی ٹک ٹاک اور یہ بھی میں نے نہیں بنائے۔ آپ کا سوشل میڈیا پر کسی قسم کا کوئی ذاتی چینل نہیں ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ اب میری قوم مجھے اس پہ فخر ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں کہتے تھے کہ اجمیر شریف جانا ہو تو براستہ بٹھنڈا جاؤ گے یا براستہ دلی جاؤ گے۔ مفتی عبدالقوی صاحب کے پہلو میں حریم شاہ آ جائے، خواجہ سرا آ جائے، مولوی عبدالعزیز آ جائے، خود وہ ویڈیو بناتے ہیں، خود ڈالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مجھے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ مفتی صاحب آپ کے ساتھ مولوی عبدالعزیز تھا، آپ کے ساتھ حریم شاہ تھی، آپ کے ساتھ فلاں خواجہ سرا تھا، بڑا وائرل ہو گیا ہے، ملین میں چلا گیا ہے۔ اور جناب آگے جنہوں نے اس کو ڈالتے گئے ہیں وہ بھی ملین میں چلے گئے ہیں۔ نہیں مفتی صاحب، حریم شاہ کہاں، مولانا عبدالعزیز صاحب کہاں، آپ کس سے ملا رہے ہیں؟ حریم شاہ حافظ قرآن، پتہ نہیں مولانا حافظ قرآن ہے یا نہیں، وہ بھی 6 سال مدرسے میں پڑھنے والی، مولوی صاحب نے بھی 6 سال مدرسے میں پڑھا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں گمراہ ہیں؟ نہیں، میں گمراہ نہیں کہہ رہا، میں تو درمیان میں وجہ اشتراک نکال رہا ہوں۔ جس طرح کہ میں نے غلطی کی کہ قندیل بلوچ کو یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ سرائکی ہے، میں بھی سرائکی ہوں، تو میں نے نرم گوشہ اختیار کیا۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے غلطی کی، ہمیں نرم گوشہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حریم شاہ نے مولوی عبدالعزیز سے زیادہ اپنے فضائل بیان کیے کہ میں حافظ قرآن ہوں، سید بادشاہ ہوں، 6 سال میں نے فلاں مدرسے میں جو ہے وہ دین پڑھا ہے یا اسلام پڑھا ہے یا کیا پڑھا ہے۔ اب اس نے یہ فضائل سنا ہے تو ہم نے یہ دیکھتے ہوئے۔ اچھا چلیں مفتی صاحب یہ بتائیں، آپ وہاں دارالافتاء کے اندر کرنے کیا گئے تھے؟ جب بھائی بہت اعلیٰ سوال ہے۔ 1920 کیا کوئی خود سے کوئی گئے تھے یا کوئی پلانٹڈ تھا یا کیا؟ نہیں، پلانٹڈ وہی ہے جو مولوی صاحب نے اپنی ویڈیو بنا کے اور کلاشن کوب والے کو کہا کہ یہ موبائل پکڑو، وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں اس پہ آتے ہیں ہم، پہلے آپ یہ بتائیں آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ 1982 سے میں جب بھی وہاں ایک ہوٹل ہے ہالیڈے ان ہوٹل اسلام آباد، اور اس کے مضافات میں جتنے میرے دوست احباب رہتے ہیں ان کے لیے ایسے ہیں، جمعے کا دن ہو تو میں تقریباً 90% جمعہ پڑھنے کے لیے لال مسجد ہی میں اچھا ماشاء اللہ، یعنی کہ آپ اسلام آباد میں موجود ہوں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لال مسجد میں جمعہ پڑھیں؟ کیونکہ ان کے والد کے ساتھ میرے والد کا تعلق، پھر ان کے والد صاحب کے ساتھ میرا تعلق، تو اس تعلق کی مناسبت سے میں اس مسجد میں ضرور آتا ہوں۔ یعنی کہ آپ پہلی دفعہ نہیں گئے، آپ پہلے بھی جاتے رہتے ہیں؟ ان 4 مہینوں میں یہ 3ری دفعہ گیا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو اب اس کے بعد جناب دوست احباب ملنے لگ گئے، ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ ابھی میں نے سنتوں کا سلام نہیں پھیرا تھا کہ میں نے دیکھا 8-10 لوگ ادھر کھڑے ہیں، 8-10 لوگ ادھر کھڑے ہیں، الحمدللہ۔ آپ مسجد کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، لال مسجد کی۔ تو جمعہ پڑھنے کے بعد، سنتیں پڑھنے کے بعد میں جیسے اٹھا تو دوست احباب ملنے لگ گئے۔ خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے نوجوان نسل جو السلام علیکم مسافہ کرتے گئے، بعض نے مسائل پوچھے، بعض نے جناب وہ حسن الیاری صاحب کا ذکر کیا، بعض نے جو ذرا مزاحیت راکھی ساونت کا ذکر کیا، یہ ساری باتیں ہوتی رہی۔ میں تقریباً 5-6 منٹ وہاں کھڑا رہا۔ پھر اس کے بعد میں نے 2 رکعت نوافل پڑھے۔ نوافل پڑھنے کے بعد میں جب اٹھا تو اس وقت تک تقریباً 95% لوگ جا چکے تھے۔ مجھے وہاں 1-2 چیزوں کا بڑا افسوس ہوا، یہ میں بیان اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو چونکہ آپ مذہبی شخصیت ہیں۔ مولوی صاحب کی تقریر کے دوران بندے تھے 25%، اذان ہوئی تو 50% لوگ مزید آ گئے۔ یہ جمعہ کا المیہ ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ آخری وقت میں ہی جاتے ہیں۔ یہ مولوی عبدالعزیز صاحب کی مسجد میں ایسا نہیں ہوتا ہوں نا کہ مولوی صاحبان کا جب کردار مولوی عبدالعزیز جیسا ہوگا
تو پھر یہی کچھ ہوگا جو کچھ آج مولوی کے ساتھ اور خطیب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ مولوی صاحب نے جیسے ہی سلام پھیرا، دعا شروع کی، 50% لوگ مسجد سے جا چکے تھے۔ حضرت یہ تو آج کل ہر جگہ ایسا میں ہے، بتا رہا ہر ہوں مسجد کا یہ حال ہے۔ آپ میری مسجد میں آئے نا، آپ کو پتہ چلے گا آپ کہ تو ایک رنگین مزاج شخصیت، آپ سے لوگ ویسے میں آپ جہاں چلے جائیں مجمع لگ جاتا ہے، مسجد کو تو وہ تو ایک مقدس جگہ، آپ تو ویسے ہی آپ مجھے بازار میں بتائیں، چلے جائیں تو 100 آدمی آپ کے پیچھے جمع ہو جاتا ہے۔ میں نے ان کے والد کا زمانہ دیکھا، خدا کی قسم میری آنکھوں میں آنسو نہ آئے، وہ سچے زمانے تھے نا حضرت، آج خدا کل کی کے دور کے قسم۔ اندر تو ایسا ہی ہے۔ مولانا جب اچھا آپ موضوع سے ہٹ جائیں گے، آپ دارالفتاح میں کیا کر رہے تھے؟ وہاں آئے۔ بس اس کے بعد جیسے ہی میں نکلا نا تو یہ دروازہ باہر کا ہے جی جی اور یہ دارالفتاح کا دروازہ ہے، تو وہاں کے مفتیان، ان کے لیے میں مسائل پیدا نہیں کرتا، اور ایک جناب ان کے ساتھ مستفتی صاحب تھے، انہوں نے کہا جی خلو کا ایک مسئلہ ہے، تو میں چلا گیا۔ یعنی کہ دارالفتاح کے مفتی صاحبان مفتی عبدالقوی سے مسئلہ خلو پوچھ کے رہے ہیں۔ حوالے سے وہ جو سوال کرنے والا ہے مستفتی، وہ بھی اور یہ بھی، اندر میں چلا گیا۔ اللہ ان مفتیان کرام کو مزید عظمتیں اور سعادتیں دے۔ 15 18 20 منٹ انہوں نے میرا وہ اکرام کیا، اچھا یعنی کہ دارالفتاح کے اندر آپ کا مفتیان اکرام نے بھرپور اکرام کیا، حتیٰ کہ آزمائش نہ پیدا ہو جائے۔ ان میں سے ایک صاحب ہے، انہوں نے کہا جی میں اس مسجد کی جو کمیٹی ہے اس کا ممبر ہوں، بڑے محبت سے ملے۔ ایک صاحب نے کہا کہ شاید میں اس کمیٹی کا صدر ہوں یا چیئرمین وہ ہوں۔ جوس بھی انہوں نے ہی آپ کو پیش کیا تھا؟ ہاں بالکل۔ اچھا اب اس صورتحال کے اندر ہم بیٹھے ہیں، مسائل چل رہے ہیں، میں بھی حسن اللہ یاری کے بعض احادیث کے بارے میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں، بڑی ایک علمی اور روحانی کا ہے۔ بس اس کے بعد آپ نے خود دیکھ لیا کہ باہر سے آتے ہوئے کس نے اپنے ملازم کو کہا یا سرکاری آدمی کو مجھے یہ بتائیں، کوئی بھی مسلمان چاہے کسی درجے کا ہے، گنہگار ہے، زانی ہے، شرابی ہے، کوئی بہت ہی گرا ہوا ہے، کیا اگر وہ کسی مسجد میں چلا جاتا ہے تو شریعت اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتی ہے کہ اس کے ساتھ کیسا رویہ کیا جائے؟ میرے ہم بیٹے مفتی عبدالقوی کو سائڈ پہ رکھ کے بات کرتے میرے ہیں۔ بیٹے جب حضرت شیمہ آتی ہیں تو میرے نبی رحمت جب اس قبیلے اور خاندان سے خواتین اور مرد آتے ہیں جو حلیمہ سعدیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، حضور چادر بچھا رہے ہیں، حضور ان کا احترام کر رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ میں تو مولانا عبدالقادر آزاد صاحب کا ساتھی ہوں، جب شہزادہ چارلس کی محترمہ اہلیہ آتی ہیں تو میرے مولانا آزاد صاحب، میں بھی موجود ہوں، اس کو جناب چادر پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنا لباس مکمل کر لے۔ تو مولوی عبدالعزیز کے والد جو تھے ان کے اندر بھی میں نے اسی طرح اخلاق دیکھے، بڑی کریمانہ شخصیت تھے۔ اب مولوی عبدالعزیز وائرل ہونے کے لیے یہ کر رہا ہے، کسی کے اشارے پہ کر رہا ہے، بہرحال میرا دل اب تک یہ نہیں مانتا کہ اس نے بدرستی ہوش و حواس خمسہ بلا جبر و اکرا یہ کام کیا ہے۔ جو یعنی کچھ کہ اس آپ نے کیا کہہ کیا رہے ہے، ہیں کہ انہوں نے کسی کے اشارے پہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک یا تو وائرل ہونے کے لیے، وہی کردار ہے ان کا۔ دیکھیں مفتی عبدالقوی صاحب تو وائرل ہونے کے لیے کر سکتے ہیں، مولوی عبدالعزیز صاحب نے کیا وائرل ہونا؟ اللہ اکبر۔ اگر میں نے وائرل ہونے کے لیے کہا تو میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں آج تک میرے اس موبائل کے اوپر مجھے طریقہ ہی نہیں آتا کہ ویڈیو کیسے بنتی ہے اور بننے کے بعد کیسی بھیجی جاتی ہے۔ لاکھوں کی تعداد کے اندر سیلفیاں بنی، ویڈیوز بنی، وائرل ہوئیں۔ کسی ایک کے بارے میں یہ بتائیں کہ میرا شاگرد یا میرا سیکٹری یا میرا بیٹا یا میرا نواسا وہ بنا رہا ہو۔ یہ بھی جناب مولانا کے 2 آدمیوں نے بنائی، انہیں کیونکہ اس ادارے نے بھی مجھے بتا دیا کہ کن نے بنائی، انہوں نے نام بھی بتا دیے، اچھا اور مفتی یہ بھی صاحب بتا دیا کہ جناب انہی ٹھیک کے ہو گیا، لوگوں نے یہ جناب تو بنا کے ڈالی ہے۔ یہ تو ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک طبقہ، ہم بھی کافی 2 دن سے دیکھ رہے ہیں، لوگوں سے مل بھی رہے ہیں، بات چیت بھی سن رہے ہیں، ڈسکشن موضوع بحث تو آپ ہیں ہی ہیں، وہاں کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا، کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ یہ بالکل غلط ہوا، کہ مولوی عبدالعزیز صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چاہے مفتی عبدالقوی صاحب سے 1000 اختلافات صحیح، وہ بڑے تھے، وہ بزرگ تھے، وہ بے شک ان کو اپنے کمرے میں لے جاتے اور وہاں لے جا کے ان کی جھاڑ پیٹ بھی کرتے، بے شک ان کے ساتھ جو ہے جو مرضی سلوک کرتے، لیکن یہ ویڈیو بنوانا خود سے اور اس طرح کسی کی تضحیق کرنا، وہ بھی ایک مسجد و دارالفتاح کے اندر جو کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا، بلکہ زیادہ سارے لوگوں کا یہی موقف تھا کہ ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے فرط جذبات میں کیا،
انہوں نے آپ پہ غصے میں کیا یا جیسے بھی کیا، یہ تو آپ مفتی عبدالقوی صاحب بتا سکتے ہیں کہ اندر کی کہانی کیا ہے کہ ایسا کیوں کیا، کیونکہ مفتی عبدالقوی یہ پہلی دفعہ نہیں گئے، ان 4 مہینوں میں بھی 3 دفعہ جا چکے ہیں، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، تو یہ اس دن ہی کیوں ہوا؟ محترم عباسی صاحب، بات یہ ہے کہ اگر میں بھی نماز پڑھ کے، سنتیں پڑھ کے، نوافل پڑھ کے جن لوگوں نے سلفیں بنائی ہیں ان کے ساتھ واپس آ جاتا، اب ان کے دارالاہتمام میں، دارالافتاء میں، ان کے دارالافتاء میں میں جا رہا ہوں تو انہی کے مفتیان کرام کی دعوت پہ جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں 3 باتیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے جو سب سے آسان، کیونکہ اس لیے کہ آخر مولانا ہے، کہ انہوں نے وائرل ہونے کے لیے خود ویڈیو بنا کے، بلکہ 2 لوگ ویڈیو بنا رہے تھے، یعنی اس لحاظ سے یہ حریم شاہ سے زیادہ تیز ہیں کہ حریم شاہ اکیلی ویڈیو بناتی چلیں ہے۔ وہ تو ویڈیو بنا رہے تھے، نہیں، میں بتاتا ہوں، ان کے 2 لوگ ویڈیو بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہو، نماز پڑھنے کے بعد پھر میں ہالیڈے ان ہوٹل میں گیا، ابھی 35 منٹ گزرے ہوں گے اس واقعے کو کہ ہر طرف سے شور مچ گیا کہ آپ کی جناب یہ ویڈیو ہے۔ 90% وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ صرف ہمیں اشارہ کر دیں کہ انہوں نے جو کچھ تماشا کیا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اس میں حساس ادارے ایک بھی ہیں۔ چیز تو اس میں مفتی صاحب پکڑ ہم نے آپ کا دیکھا کہ آپ نے آگے سے کوئی جواب بھی نہیں دیا، آپ نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا، آپ نے کوئی بدتمیزی بھی نہیں کی، اور آپ نے حسن اخلاق کا پہلو نہیں چھوڑا، اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنا جوس بھی نہیں چھوڑا۔ جوس بھی لیا، جوتی بھی لی، اور الحمدللہ اللہ نے میری جان کی بھی حفاظت کی، اور میں نے اپنی عسکری قیادت کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ جو آپ کا وہاں پہ پورے تمدادی کے ساتھ آپ نے جوس پکڑا ہوا تھا، اور جس طرح آپ نے جوتی اٹھائی تو وہ جو کلاشنکوف انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی اس سے انہوں نے کہا میں آپ کو گولی ماروں گا، تو آپ کو کوئی ڈر شر نہیں لگا اس میں کہ یار کہیں یہ سیدھی کر کے ٹھوک ہی نہ دیں؟ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے سانے مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ ہوئے؟ ایک سانحہ ہوا بیچارے ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ، آج وہ قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ ایک تماشا کیا قندیل بلوچ نے، آج وہ قبر میں آرام کر رہی ہے۔ اللہ سب کو غریق رحمت کرے۔ 1-2 تماشے کی حریم شاہ نے، آج جناب انگلینڈ کے اندر واش روم کو صفا کر رہی ہے۔ معنی یہ ہے اللہ کی نصرت، اور میں 2 وجہ سے خوش نصیب ہوں۔ ایک تو قرآن مجید کی آیت فَأَغْشَيْنَاهُمْ جو میں نے پڑھی ہے اس کو پڑھتا رہتا ہوں۔ دوسرا الحمدللہ میری قبلہ والدہ تہجد گزار زندہ ہے، آج بھی انہوں نے مجھے یہی کہا کہ تم بھی میرے بیٹے ہو، عبدالعزیز بھی میرا بیٹا ہے، اس لیے جو علماء درمیان میں آ رہے ہیں اس کو امن سے دیکھو، سکون سے دیکھو، کیونکہ 82 سے اس گھر کے ساتھ میرے والد گرامی کا، ان کے والد گرامی سے، پھر ان کے والد گرامی کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس مولوی صاحب کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے، اس لیے میری قبلہ والدہ صاحبہ کا حکم ہے کہ جو علماء کوشش کر رہے ہیں فوری طور پر تم نے اس کا مثبت جواب دینا ہے۔ قوم تمہیں سلام پیش کر رہی ہے، پاکستان کی عوام تمہارے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کے ادارے تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ مولوی عبدالعزیز نے جو کچھ کیا ہے بہرحال یا وائرل ہونے کے لیے کیا ہے، یا بغیر بدرستی ہوش و خمسہ سے خمسہ بلا جبر و اکراہ کیا ہے، یا کسی کے اشارے پر کیا ہے۔ مفتی صاحب آپ کا جو سب سے پہلا جملہ جس کی وجہ سے آپ وائرل ہوئے، جیسے شیر افضل مروت صاحب کا ایک جملہ تھا کہ پروگرام تو بڑھ گیا، وہ وائرل ہوئے، آپ کا جو جملہ جس سے وجہ سے مفتی قوی کو دنیا نے جاننا شروع کیا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہ تھا کہ شادی ایک نکاح متعدد، بالکل وہاں سے آپ کا ہوا، اور یہ تقریباً 5-1 سال پہلے کی بات ہے۔ ہاں، تقریباً 8-10 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ چلیں 8 سال لگا لیں، پہلے 8 سال پہلے مفتی عبدالقوی کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور مفتی عبدالقوی صاحب، بلکہ میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ 8 سال پہلے مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ تمام علماء کی محبت بھی تھی، تمام آپ کے اپنے مسلک کے لوگوں کی آپ کی عزت بھی تھا، اکرام بھی تھا۔ اس کے بعد دن بدن مفتی صاحب کی چیزیں ایسی شانہ آنا شروع ہوگی کہ مفتی صاحب بے راہ روی کا شکار ہو گئے، اور تمام ان کے اپنے مسلک کے اور اپنے قریبی لوگ ان سے دور ہو گئے، اور کوئی بھی ان کو اپنے قریب یا اپنے پاس بیٹھنے میں یا اپنے ساتھ بیٹھنے میں یا اپنے پاس بلا کے ایون تصویر بھی بنانا جو ہے وہ ایک توہین سمجھتا ہے، یا اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ توہین میں نہیں کہتا، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، یا اس کو برا سمجھتا ہے اور اس کو واپس لیتا ہے۔ تو کیا مفتی عبدالقوی نے کبھی اپنا محاسبہ کیا کہ یہ 8 سال پہلے، ابھی ماشاءاللہ میرے خیال سے آپ کی 68 سال عمر ہے، کہ 60 سال تک مفتی عبدالقوی کی جو محنت تھی، ان کے والد محترم کا جو مقام تھا، ان کا جو ادارہ تھا، وہ زندگی اور وہ مقام یا وہ چیز زیادہ بہتر تھی، یا یہ جو پچھلے 8 سال کے بعد بے راہ روی کی زندگی ہے یہ بہتر ہے؟ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ایک بڑا اہم اجلاس تھا، وزیر داخلہ معین الدین حیدر بھی تھے، وزیر تعلیم جو محترمہ زبیدہ جلال تھی وہ بھی تھی، اور ہمارے ڈاکٹر محمود غازی بھی تھے۔ تو ایک فرقے کے صاحب نے کہا جی ہم پاکستان میں 2.5 کروڑ ہیں،
دوسرے نے کہا جی ہم 4 کروڑ ہیں، تیسرے نے کہا جی ہم 72 سے 75% ہیں، چوتھے فرقے والے نے کہا جی ہمارے مدارس کو اور مساجد کو دیکھا جائے تو تقریباً 60% مساجد و مدارس ہمارے ہیں۔ تو جب میری باری آئی میں نے کہا کہ یہ حضرات جو تعداد بتا رہے ہیں نا، یہ صرف ان مولوی صاحبان کی بتا رہے ہیں جو مسجد کے اندر امام اور خطیب ہوتا ہے۔ ایک طرف 24 کروڑ عوام کھڑی ہے جس کے اندر پرویز مشرف صاحب شامل ہیں، جس کے اندر مفتی عبدالقوی صاحب شامل ہیں، جس کے اندر معین الدین حیدر صاحب شامل ہیں، جس کے اندر زبیدہ جلال صاحبہ شامل ہیں، جس کے اندر ڈاکٹر محمود احمد غازی ہیں۔ یہ جو تعداد بتا رہے ہیں ان 2000 مولویوں کی بتا رہے ہیں جو ان مساجد کے اندر بطور امام اور خطیب ہیں۔ آج مفتی عبدالقوی کو دنیا کے 5 بر اعظم کے مسلمان اور راکھی سامنت کی وجہ سے اب 1 ارب 35 کروڑ رہنے والے لوگ انڈیا کے اندر، وہ کہتے ہیں یا مودی کو ہم لوگ جانتے ہیں یا مفتی عبدالقوی کو جانتے ہیں۔ آج مفتی عبدالقوی کے ہاں آپ نے 8 سال میں کہا، 8 سال کے اندر میں نے 1100 صفحے جو میری اسلامی عدالت انصاف کے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب ان کے فوٹو سٹیٹ پر میں روزانہ 5 کیسیں سن رہا ہوں۔ میں اگر محروم ہوا ہوں، لفظ بڑا جان بوجھ کے لفظ محروم کہہ رہا ہوں، میں اگر آج محروم ہوا ہوں تو ان بیچارے 100 مدارس 100 مولوی صاحبان جن کا تعلق یا مساجد سے ہوگا یا مدارس سے ہوگا یا جناب اس پہ آتے ہوں گے، جناب اپنا سوشل میڈیا پہ آتے ہوں گے، اور میں بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو 100 مولوی مجھ سے علیحدہ ہوئے ہیں وہ 5 فرقوں میں بٹے ہوئے ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ یعنی مفتی عبدالقوی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر میں چند ایک کے ساتھ سے محروم ہوا ہوں تو ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بستا ہوں، ماشاءاللہ، اور میں ان کے دلوں میں بلکہ نہیں بستا بلکہ ان کی فین فالوئنگ اور سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ میں بستا ہوں، اور وہ اس کو فخر سمجھتے ہیں اپنا یا اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک آخری سوال آپ سے پوچھیں گے، کبھی آپ نے ماشاءاللہ ایک بڑی زندگی گزاری، آپ کے والد محترم اور سب کچھ ہے، کبھی آپ کو یہ خیال آیا کہ یار یہ جو میری زندگی میں یہ جو ایک پہلو شروع ہو گیا ہے جس سے لوگ مجھے دیکھتے ساتھ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ کوئی یار ایک تھیٹری ملا ہے، مطلب ہے کہ تھیٹر لگانے والا ہے، شغل لگانے والا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کبھی کیا سوچا کہ نہیں یار یہ بس بہت ہو گیا، اب میں کوئی ایک اپنی مستقل شخصیت کی طرف منتقل ہو جاؤں، یہ جو روز تماشے ہوتے ہیں خواتین کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے، اس کو جو ہے وہ میں اس کو چھوڑ دوں اور ایک ایسی زندگی کی طرف جاؤں کہ جہاں جو بس یہ تو کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ہے، ان کے لیے بھی میں رائے نجات بنوں اور خود بھی رائے نجات پہ چلوں؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اسلامی عدالت انصاف ہوگی، جب آپ خواتین کے حقوق کے حوالے سے رسالہ لکھیں گے کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، جب آپ کہیں گے کہ بچپن کا نکاح جو باپ دادا کر کے گئے وہ منعقد نہیں ہوا، آپ خواتین کی وراثت کے حوالے سے آواز بلند کریں گے۔ اب میں یہ 3 باتیں آپ کو بیٹا سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کرے میں ضبط کر سکوں۔ سینکڑوں کی تعداد میں بچیاں ایسی ہیں جن کے میٹرک کے بعد FA اور BA اس کی فیس مفتی عبدالقوی کے ذریعے بھری گئی اور آج جناب انہوں نے اعلیٰ تعلیم پی۔ سینکڑوں کی تعداد میں ایسی بچیاں ہیں جن کی بارات کا کھانا مفتی عبدالقوی نے دوستوں کے تعاون سے جناب بھیجا اور پتہ نہ چلا۔ سینکڑوں کی تعداد میں ایسی خواتین ہیں جنہیں بجلی والی سلائی مشین سبحان اللہ مفتی عبدالقوی نے بھجوائی۔ سینکڑوں کی تعداد میں ایسی بچیاں ہیں جو میں جرات سے کہہ رہا ہوں جن کا نکاح میں نے پارک میں بیٹھ کے پڑھایا۔ کیوں؟ کہ لڑکا بھی راضی، لڑکی بھی راضی۔ پھر میں نے ان کے والدین کو بلایا اور ان کو سمجھایا۔ سینکڑوں کی تعداد کے اندر ایسی بچیاں ہیں روتی ہوئی آئیں کہ میرے خامند نے مجھے باہر نکال دیا ہے، میری ساس نے مجھے مارا ہے باہر نکال دیا ہے، مجھے سسر نے مار کے باہر نکال دیا ہے، گاڑی میری، ڈرائیور میرا، اس کے بعد میں اپنا خلیفہ بھیجتا ہوں، میں کہتا ہوں اس گھر میں جاؤ دروازے پر دستک دو، خامد آئے اس بچی کا، سسر آئے، جو بھی آئے، اس کو کہنا کہ جی مفتی عبدالقوی صاحب کی یہ بیٹی ہے، آج کے بعد اس کی طرف میلی نگاہ نہیں دیکھنی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں میری بات سنیں، زیادہ سے زیادہ آپ میرے بارے میں یہی کہیں گے جی قندیل والا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد جناب وہ جو حریم شاہ والا واقعہ ہو گیا، تماشا ایک مولوی عبدالعزیز کا ہو گیا، ایک تماشا کوئی خواجہ سرا کا ہو گیا۔
آج تک اگر 1.5 لاکھ سے زیادہ خواتین و حضرات نے مفتی عبدالقوی کے ساتھ سیلفی بنائی، ویڈیو بنائی، مسائل بھیجے، اور اس کے بعد مفتی صاحب نے ان کے مسائل کو حل کیا، تو کیا ان کی دعائیں میرے ساتھ نہیں ہیں؟ بے شک۔ ناظرین، مفتی عبدالقوی صاحب کی یہ جو آخری سوال کی گفتگو ہے، اس سے جو میں نے اخذ کیا ہے، مفتی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کسی مولوی کی، کسی مدرسے کی، یا یہ چند ہزار مسجد کے ائمہ کی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مخلوق خدا کی خدمت کی ضرورت ہے، اور وہ میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے میں نے بتایا، اور وہ میں اللہ کے فضل سے میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں کر رہا ہوں۔ ناظرین، اپنی رائے کے لیے جو مفتی صاحب اور ہمارے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے، اپنی رائے آپ کے دینے کے لیے آپ کے پاس کمنٹ سیکشن موجود ہے، آپ دیں کہ ہم نے جو گفتگو کی اس میں کون صحیح تھا، کون غلط تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔